امام ابو عبداللہ القرطبی المالکی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، فرمایا کہ یہ آیت خاص طور پر صحابہ کرام میں سے دو صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، اب ان کا نام مجھے ملا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک صحابی تاجر تھے اور دوسرے صحابی لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، سامان میں لوہے کو پیٹ کر قابل استعمال کسی چیز کو بنانا، یہ لوہار کا کام ہوتا ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو تاجر تھے ان کا عمل یہ تھا، بلکہ ان کا حسن عمل یہ تھا کہ جب وہ تجارت کر رہے ہوتے، کوئی چیز تول رہے ہوتے اور اسی تولنے کے دوران ہی اذان کی آواز آ جائے تو جتنا تولا ہے اسی پر رک جاتے، ترازو میں جو چیز ہے نہ اسے نکالتے، نہ اسے سامنے والے کسٹمر کو دیتے، نہ اسے گاہک کو دیتے، بس جیسے ہی اذان کی آواز آتی اپنا ہاتھ روک لیتے اور فوراً مسجد کی جانب رخ کرتے اور خریدار سے کہہ دیتے کہ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو میرے آنے کا انتظار کرو، اور اگر وقت نہیں ہے تو جہاں سے ملتا ہے لے لو۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ میری روزی جا رہی ہے، میرا مال جا رہا ہے، میرا کسٹمر جا رہا ہے، وہ یہ دیکھتے کہ بس اللہ کا بلاوا آ گیا تو اب مجھے ادھر جانا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آنا ہے تو اب مجھے ادھر ہی جانا ہے، لہذا آپ اس سے کہہ دیتے۔ تو بعض ایسے لوگ تھے جو ان سے محبت کیا کرتے کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، تو وہ ان کا انتظار کرتے کہ جب وہ آ جائے تو پھر ہم انہی کے ہاتھ سے لیں گے، اس لیے کہ روٹی آٹا چاول ہر ایک دیتا ہے، لیکن جو پکا نوازی اپنے ہاتھ سے دے گا اس کی برکت ہی کچھ اور ہوگی۔ ہر دکاندار دینے والا ہے نا، لیکن جو دیتے ہوئے گالم گلوچ کرنے والا ہو، صبح سے شام تک جھوٹ میں اور فریب میں اس کے صبح و شام گزرتے ہوں، وہ ایک الگ آدمی ہے، وہ بھی تاجر ہے۔ اور ایک تاجر وہ ہے جو میٹھے بول بولتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے۔ اگر آپ آٹا لیں گے 100 روپے اسے بھی دیں گے، 100 روپے اسے بھی دیں گے، لیکن جو پرہیزگار ہے اس کے ہاتھ سے جو آپ کے پاس آئے گا اس کی برکت ہی اور ہوگی۔ پھر اس کھانے میں ایسی برکت ہوگی کہ جب وہ آپ کھانا کھائیں گے تو آپ بھی نمازی بن جائیں گے۔ اس جانب بھی توجہ ہونی چاہیے۔ فقط ہم تو ظاہر بین ہے نا، ہم فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی غور کیا کریں جب کوئی چیز لینے جائیں تو یہ بھی دیکھا کریں کہ میں جس کے پاس سے لے رہا ہوں فقط مہنگا اور سستا، یہ اصول نہیں ہے۔ یہ اصول بنائیں کہ نیک کون ہے، پرہیزگار کون ہے اور دھوکے باز کون ہے، بدعمل کون ہے اور باعمل کون ہے۔ جو باعمل دیکھیں بھلے اس کے پاس آپ کو سامان مہنگا ملے لیکن کوشش کرے لینے کی، اس سے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آپ کے سامان میں برکت بھی ہوگی، آپ چلے جایا کرتے۔ فرماتے پھر آتے اور اپنے معمولات زندگی نماز پڑھنے کے آنے کے بعد جہاں سے انہوں نے منقطع کیا تھا پھر وہیں سے شروع کر دیتے۔ اور دوسرے صحابی تھے جو لوہار کا کام کرتے، فرماتے کہ کسی چیز کو پیٹ رہے ہوتے، کسی لوہے پر ضرب لگا رہے ہوتے اور اذان آتی، ہاتھ اگر اوپر ہوتا تو نیچے نہیں آتا، ہتھوڑا اگر ہاتھ میں ہے اور اذان ہو گئی تو وہ نیچے رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، پھر اوپر سے ہی نیچے چھوڑ دیتے۔ فرماتے کہ اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کا حکم آ گیا جتنی جلدی اس حکم کو پورا کر لیا جائے اتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ تو جب ان کے یہ اعمال رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام نے ان کے اعمال پیش کیے اور بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی اس آیت کا نزول ہوا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے بعض چنیدہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت، ان کے معمولات زندگی میں انہیں مصروف رہنا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ نمازوں کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود خوف خدا سے کانپ بھی رہے ہوتے ہیں۔